سجادہ کم کرو ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ الذی تبارک وتعالی وتقدس وتطہر وتکرم وتشرف وتفضل والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم الذي هو الوسيم والنبي والنجيب والكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق اللہ مولانا العظیم. مل کے پڑھیں الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہے، بڑی مہربانی ہوگی. آج مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں دوبارہ اپنے گھر میں آیا، کیونکہ میں نے بڑا گزرا ایک ٹائم گزارا ہے. ابھی بھی میں نے ایک دوست کو پہچانا، انہوں نے مجھے پہچانا، اور یہ پہچان حسنین کے نانا کا صدقہ ہے. اب آپ لوگ گفتگو نہیں کریں گے، گفتگو میں کروں گا، سننے والے آپ بنیں گے. گرامی قدر حضرات، قرآن اللہ کی بارگاہ سے آیا. کہاں سے آیا؟ اللہ کی بارگاہ سے آیا. کون لے کر آیا؟ حضرت جبریل امین. کس کی بارگاہ میں لے کر آیا؟ حسنین کے نانا کی. توجہ رکھیں گے، توجہ رکھیں گے. قرآن لانے والا جبریل، جہاں سے آیا ہے رب قدیر، جس کے دل پہ اتارا ہے وہ رب کا حبیب. اور میرے نبی نے سب سے پہلے جنہیں سنایا، یا وہ نبی کا گھرانہ ہے یا وہ نبی کے صحابہ ہے، یا وہ نبی کا گھرانہ ہے یا وہ نبی کے صحابہ ہے. مجھے ایمان سے بتاؤ، قرآن بے عیب ہے؟ بے عیب ہے نا؟ قرآن با کمال ہے، قرآن عزت والا ہے، قرآن رفعت والا ہے، قرآن مقام والا ہے. قرآن بھی مقام والا، جہاں سے آیا وہ رب بھی مقام والا. بھی مزہ نہیں آئے سبحان اللہ کہنے کا؟ رکھیں گے آپ لوگ. قرآن بھی شان والا، جہاں سے آیا وہ رب بھی، وہ رب بھی جو لے کر آیا وہ بھی شان والا، جس نبی کے دل پہ اتارا وہ بھی شان والا. اور میرے نبی نے اپنے گھرانے کو سنایا، وہ گھرانہ بھی شان والا، وہ گھرانہ بھی شان والا. اور میرے نبی نے اپنے صحابہ کو سنایا، وہ صحابہ بھی شان والے. گویا قرآن بھی شان والا، جبریل بھی شان والا، اللہ بھی شان والا، حسنین کا نانا بھی شان والا، صدیق و عمر عثمان و علی، حسن و حسین امیر و معاویہ، حضرت سلمان فارسی وہ بھی شان والے. اور جس نبی کے دل پہ اترا وہ نبی بھی شان والا، وہ نبی بھی شان والا. پھر میں کیوں نہ کہوں، گڑتی بچھے نبی دا پیار شامل، نبی نبی نہ کریے تو کی کریے. گڑتی بچھے نبی دا پیار شامل، نبی نبی نہ کریے تو کی کریے. شکر اللہ کریم دیا نعمتاں دا، گھڑی گھڑی نہ کریے تو کی کریے. ذکر آپ دے سجنا بیلیاں دا، گلی گلی نہ کریے تو کی کریے. بابا علی دے غلام ہو کے علی علی نہ کریے تو کی کریے. علی علی نہ کریے تو کی کریے. پھر میں کیوں نہ کہاں، ہم گردش کوئے یار کرتے ہیں، صرف یہی کاروبار کرتے ہیں.
بندگی کی نہیں ہے خبر ہم کو، ہم تو اپنے نبی کے سب یاروں سے پیار کرتے ہیں۔ اور یہ بات دلوں کی تختی پہ لکھ لے، یہ بات دلوں کی تختی پہ لکھ لے، نبی کا گھرانہ بھی اعلیٰ ہے اور نبی کے صحابہ بھی اعلیٰ ہے۔ اور اونچی آواز سے، نبی کا گھرانہ بھی، نبی کے صحابہ بھی۔ اگر اسی عقیدے کو لے کر چلو گے قبر بھی جنت بنے گی، اسی عقیدے کو لے کر چلو گے قیامت کے دن کیفیت یوں بنے گی کہ نور آنکھوں میں، چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اب آگے چلو تھوڑا سا، قرآن کہتا ہے رب بھی عزت والا، رب بھی، میرا نبی بھی عزت والا، ایمان والے بھی عزت والے۔ جو عزت کا مالک ہوتا ہے وہ عزت دیتا بھی ہے، وہ عزت دیتا بھی ہے۔ جو عزت والا ہوتا ہے وہ شان دیتا بھی ہے۔ رب بھی شانیں دیتا ہے، رب بھی شانیں دیتا ہے۔ ہاں مزے کی بات سن لو، رب بھی شانیں دیتا ہے۔ رب کی عطا سے حسنین کا نانا بھی شانیں دیتا ہے۔ حسنین کے نانا کی لجپالی کا صدقہ ایمان والے بھی عزت عطا کرتے ہیں۔ اب توجہ کرنا، رب بھی عزت ہے، بولے رب بھی عزت ہے، میرا نبی بھی عزت ہے، اور میرے نبی کے صدقے سے میرے نبی کے در کے نوکر بھی عزت دیتے ہیں۔ اب توجہ کے ساتھ سننا، میرے نبی فرماتے ہیں ما من ولد بال ينظر الى والديه نظرۃ الرحمہ الا كتب اللہ له بكل نظرۃ حج مبرورہ۔ جو محبت کی نظر سے اماں کو دیکھے رب اسے مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ ابھی بات میں نے ہانڈو گوجر تک پہنچائی ہے، اسی کو اٹھا کر مدینے جا رہا ہوں۔ میرے نبی کہتے ہیں، میرے نبی کہتے ہیں اگر کوئی عقیدت سے، محبت سے، پیار سے، بائی ہیڈ اینڈ سول، باذوق ہو کر، با کمال ہو کر اپنی اماں کو دیکھے رب اسے حج کا ثواب دیتا ہے، اپنے بابا کو دیکھے رب اسے بھی مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ مجھے ایمان سے کہنے دو، جو کعبے کو دیکھے وہ حاجی بنتا ہے، جو کعبے کے کعبے کو دیکھے وہ کیا بنے گا؟ میں میڈ ان پاکستان سید نہیں، میں مدینے کا سید ہوں، اس لیے بات مدینے کی کر رہا ہوں۔ مجھے ایمان سے کہنے دو، جس نے میرے نبی کو دیکھا وہ صدیق بھی بنا ہے، عمر بھی بنا ہے، عثمان بھی بنا ہے، علی بھی بنا ہے، بلال بھی بنا ہے، سلمان فارسی بھی بنا ہے، حسن حسین بھی بنا ہے، ہاں وہ حضرت واشی بھی بنا ہے، حضرت امیر معاویہ بھی بنا ہے۔ میں حالات کو دیکھ کر میں نے تھوڑا سا موضوع کو چینج کیا، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے آنا چاہتے ہیں، مجھے یہ بتائیں میرے نبی کے آنے سے پہلے یہ زمین ناپاک تھی؟ بولیں گے آپ؟ نہیں جی، ناپاک تھی۔ سرکار کی ایڑی کا صدقہ اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا چھڑیا۔ انجی گالے نا، اللہ نے ساری زمین مسجد بنا چھڑیا، مسجد بنا چھڑیا۔ ہن اگلی گل سنو، جس نبی دی ایڑی مکے وچ لگے اس نبی دی شان یزکیہم، وہ پاک کردا ہے، کی کردا ہے جی؟ پاک کردا ہے۔ جس نبی کی ایڑی مکے میں لگی ساری زمین کو خدا نے مسجد بنا دیا۔ صرف یہ مٹی پاک نہیں ہے، یہ مٹی پاک کرتی بھی ہے۔ جو نہیں آپ کی میری طرح، یہ مٹی پاک ہے اور پاک ہے اور پاک ہے پاک۔ جہاں پہ میرے نبی کی ایک ایڑی لگی اس ایڑی کا صدقہ رب نے ساری دنیا کی زمین کو پاک کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ذرا مجھے ایمان سے بتاؤ، اگر میرے نبی کی ایڑی پوری کائنات کی زمین کو مسجد بنا سکتی ہے تو پھر مجھے ڈنکے کی چوٹ پہ کہنے دو میرے نبی نے صدیق اکبر کو کتنا پاک کیا ہوگا، کتنا پاک کیا ہوگا، عمر فاروق کو کتنا پاک کیا ہوگا، عثمان و علی کو کتنا پاک کیا ہوگا۔ ہاں بھائی وہ اتنا پاک ہے، وہ
اتنے پاک ہیں، وہ اتنے پاک ہیں جو ان کے در کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے، رب کعبہ اسے زمانے کا غوث اعظم بنا دیتا ہے۔ نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی۔ تھوڑا سا اور آگے چلوں بھائی، اب سنیں میرا رب عزتیں کیسے دیتا ہے اور میرے نبی کے صدقے سے کیسے دیتا ہے۔ آج بچوں کے سر پہ آپ نے دستاریں بنتی دیکھی؟ بے شک وہ بھی دیکھی ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے میتھ کو پڑھا، انگلش کو پڑھا، انہوں نے اردو کو پڑھا، انہوں نے بایو کو پڑھا، فزکس کو پڑھا۔ واٹ اے بیوٹیفل آبجیکٹس، کتنا خوبصورت نظارہ تھا۔ جب یہ بچے گھر جائیں گے دنیا کو پتہ چلے گا یہ بایو پڑھ کے نہیں آئے، یہ حسنین کے نانا کے دل پہ اترنے والے قرآن کو پڑھ کے آئے ہیں، قرآن کو پڑھ کے آئے ہیں۔ اور ادارہ کون سا ہے بھئی؟ کس کا ہے؟ وہ پیر بھی ہے، وہ پیر بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، لجپال بھی ہے، نام اس کا قمر لطیف بھی ہے۔ وہ اپنی چوکھٹ پہ بیٹھ کر، خدا کے گھر میں بیٹھ کر بچیوں کو بھی پڑھا رہا ہے، بچوں کو بھی پڑھا رہا ہے اور دنیا کو بتا رہا ہے کہ دنیا والوں قرآن پڑھنا بھی سیکھ لو، صاحب قرآن کا پیار بھی دلوں کی تختی پہ لکھ لو۔ جب اسی پیار کو لے کر چلو گے رب کعبہ تمہاری قبر کو بھی جنت بنا دے گا۔ اور میں نے اب تھوڑا سا بھی امتحان بھی لینا ہے، ناراض نہ ہونا، ٹھیک ہے جی، ناراض نہ ہونا۔ اب میں اگلی بات کرنے چلا ہوں۔ رب عزتیں دیتا ہے قرآن کے صدقے سے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ان اللہ تعالی قرأ طه و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام فلما سمعت الملائکة طوبى لأمة شنجر علیم هذا طوبى لأجواف تعمل هذا طوبى لألسنة تنطق بهذا۔ حدیث پڑھی ہے، حسنین کے نانا کا فرمان پڑھا ہے، بابا علی کے آقا کا فرمان پڑھا ہے، صدیق اکبر کے دادا کا فرمان پڑھا ہے، تو کیا کہیں گے سبحان اللہ۔ اب سنیں ان بچوں کو مبارکبادی میں کیا پیش کروں؟ ابھی زمین نہیں بنی، بیٹا آرام سے آرام سے، ابھی زمین نہیں بنی، آسمان نہیں بنا، لیکن حسنین کا نانا تو ہے نا۔ جب نہ تھا، جب تب نہ تھا، جب سب نہ تھا، اس وقت بھی حسنین کے نانا کے نور کے جلوے تھے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ اب اگلی بات سنیں، میرے نبی کہتے ہیں اللہ کریم نے زمین اور آسمان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین کو ظاہر فرمایا، سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین کو ظاہر فرمایا۔ رحمت کے فرشتے وجد میں آ گئے اور انہوں نے جو مبارکبادی پیش کی، ہانڈو والوں وہی سنانے چلا ہوں، وہی سنانے چلا ہوں۔ وہ کہنے لگے طوبیٰ لأمۃ شنجر علیم ھذا، مولا یہ امت تو محبت کے لائق ہے، یہ امت تو پیار کے لائق ہے، یہ امت تو ذوق کے لائق ہے، یہ امت تو مبارکبادی کے لائق ہے، اس امت پر یہ قرآن نازل ہوگا۔ اب اگلی بات کروں گا نا تو در و دیوار بھی کہیں گے سبحان اللہ۔ اپنی شان سنو، قرآن کو سینے میں رکھنے والوں اپنی شان سنو۔ حسنین کا نانا کیا کہتا ہے؟ وہ فرشتے بجد میں آ کر کہنے لگے طوبیٰ طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، محبوب علی کا مولا وہ سینے مبارکبادی کے لائق ہے، وہ سینے محبت کے لائق ہے، وہ سینے پیار کے لائق ہے، وہ سینے پروٹوکول کے لائق ہے، وہ سینے گاڈ آف آنر کے لائق ہے، وہ سینے عزت کے لائق ہے، وہ سینے شان و شوکت کے لائق ہے، وہ سینے مبارکبادی کے لائق ہے۔ اس امت کے بچوں، بچیوں، بیٹوں، بیٹیوں، ماؤں، بہنوں، جوانوں، بوڑھوں اور بچوں کے سینوں میں قرآن کا خزانہ ہوگا۔ تورات بھی آئی ہے، کیا آئی ہے؟ بولے بولے کیا آئی ہے؟ زبور بھی آئی ہے۔ تورات کا حافظ
हाफिज नबी, ज़बूर का हाफिज नबी, इंजील का हाफिज नबी, कुरान का हाफिज हसनैन का नाना भी है, हसन भी है, हुसैन भी है, अली भी है, सिद्दीक भी है। आहा, इस नबी को सच्चे दिल से मानने वाले भी कुरान के हाफिज हैं। और कुरान की ये आयत अलम नशरह लका सदरक, महबूब हमने तेरे सीने नबूवत को नहीं खोला। तो मेरे कहेंगे तेरे सीने नबूवत को नहीं खोला, नहीं खोला। इसी के ताज इब्न कसीर लिखता है और हमारा ये ईमान है कि माहौल मोहब्बत का बना लेते हैं, तलखी कोई भी हो तो छुपा लेते हैं, कर गैर भी ले प्यार से नाम तेरा, हम तो उसको भी सीने से लगा लेते हैं। मेरे नबी ने अर्ज की, मौला तूने ईसा को ये मकाम दिया, आदम को ये मकाम दिया, इब्राहिम को ये मकाम दिया, मूसा को ये मकाम दिया, मौला तूने मुझे क्या दिया है? रब्बे काबा कुदरत की जुबान से बोलता है, ऐ महबूब अली कस्सलातो व सलाम अना जिलहुम फी सुदूरिहिम, तेरे सीने नबूवत का सदका हमने तेरी उम्मत के सीनों को भी खोल दिया है। तेरी उम्मत के बच्चे भी हाफिज बनेंगे, जवान भी हाफिज बनेंगे, बूढ़े भी हाफिज होंगे, जब लड़कियां भी हाफिज होंगी, माएँ भी हाफिज होंगी। गोया ये सरकार का सदका है कि आज इस इदारे के अंदर 3 बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान किया। मेरा नबी भी कुरान का हाफिज और इस नबी की उम्मत भी हाफिज। फिर मुझे ईमान से कहने दे, वो पिछली हदीस में फिर जा रहा हूँ, उन फरिश्तों ने कहा तूबा ले अलसिनतिन तंतिकु बिहाज़ा, मौला उस उम्मत के लोग कितने खुश नसीब होंगे जो माह रमजान में कुरान को पढ़ा करेंगे। हम नमाज में कुरान पढ़ते हैं, रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाते या कुल हुवल्लाहु अहद, इमाम के पीछे नमाज पढ़े, सूरह फातिहा नहीं पढ़नी, अपनी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। सूरह फातिहा क्या कुरान नहीं है? ये कुरान नहीं है, कुरान है कुल हुवल्लाहु अहद रब्बि जअलनी। 1450 साल से भी पहले, बल्कि क्या ज़मीन व आसमान की तखलीक से 1000 साल पहले ये रहमत के फरिश्ते तुम्हें मुबारकबादी दे रहे हैं। ऐ अपने बच्चों को हाफिज बनाने वालों, इन आंखों से तक कर अपनी जुबान से कुरान पढ़ने वालों, अपने मुकद्दर पे नाज करो। इस कुरान के सदके से तुम भी शान वाले बन गए, तुम्हारी नस्ल भी शान वाली बन गई। अब मैं अपनी बात को बिल्कुल एंड की तरफ लेकर जाते हुए नबी के किसी सहाबी को बुरा नहीं कहना, इंशाअल्लाह। आवाज नहीं है, सहाबी को बुरा और ना ही नबी के किसी घराने को बुरा कहना है। इसलिए सहाबा हमारी एक आंख का नूर, नबी का घराना हमारी इस आंख का नूर। इस नूर को लेकर चलोगे कब्र रोशन होगी, इस नूर को लेकर चलोगे हशर के दिन सरकार खुशी से तुम्हें जन्नत का मालिक बनाएंगे। और तुम्हें कहना पड़ेगा न हमने हंस के सीखा है, न हमने रो के सीखा है, जो कुछ हमने सीखा है किसी का हो के सीखा है। अब आपने मेरी गुफ्तगू सुन ली, बिल्कुल खत्म हो गई। अब मैं आगे एक बात की तरफ आ रहा हूँ। मौलाना पीर तरीक़त रहबर शरीयत कमर लतीफ़ साहब बेहतरीन इदारा, हिफ्ज़ का भी है, नाज़रा का भी है और बच्चियों की तालीम का भी है। ऐसे ही है, देखना भी ऐसा ही है। अब मुझे बताएं, आप उस फूल, उस गुलदस्ते का फूल बनेंगे जिसको खुशबू मदीने वाला दे रहा है? मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मैं बार बार पैर भी आपको न करें, मुझे डिस्टर्ब न करें जी। ये पैसे मेरे हैं, क्यों ही उठाए? आपकी मेहरबानी। बात को सुने जरा। आप चाहते हैं कि आप उस गुलदस्ते का फूल बने जिसको खुशबू हसन हुसैन दे, जिसको खुशबू सैयदा फातिमा तो ज़हरा दे। गमों की भीड़ में मुस्करा के चलता हूँ, अम्मा ज़हरा के दर का नौकर हूँ, सर उठा के चलता हूँ, सर उठा के चलता हूँ, सर उठा के चलता हूँ। आप चाहते हैं कि आप जैसे फूल को खुशबू मौला अली दे,
مولا علی نے آپ چاہتے ہیں کہ آپ جیسے پھول کو خوشبو صدیق اکبر دیں، اور قرآن پڑھانا میرے نبی کی سنت، بولو بولو میرے نبی کی، میرے سرکار نے تو کھڑے ہو کر بھی قرآن پڑھایا ہے، پڑھایا ہے۔ ہم قرآن پڑھانے والے تو نہیں، ہم ایسا کیوں نہ کریں، ہم ایسا کیوں نہ کریں، جو پڑھا رہے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ معاون بن جائیں، تعاون کریں، کریں گے، ابھی میں بول رہا ہوں کریں گے، وہ بھی کریں گے۔ اس میرے بیٹے کے سر پہ مدرسے کی وجہ سے قرض بھی ہے، اس قرض کو اتارو گے؟ وہ بھی ہانڈو والو اتارو گے؟ بھائی اتارو گے؟ ابھی میں اعلان کر رہا ہوں، پہلے میں اپنا 75 کی نسبت سے کچھ پیش کروں گا، پھر آپ لوگوں نے میرے پاس آنا ہے، مسکراتے ہوئے آنا ہے، 11ویں کی نسبت کو لے کر آ جانا، 7ویں کی نسبت کو لے کر آ جانا، 27 کی نسبت کو لے کر آ جانا، زیادہ سے زیادہ اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، جو قرض کا بوجھ ہے وہ اتر جائے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، اسی مسکراہٹ کا صدقہ انشاءاللہ تم بھی جنت میں جاؤ گے، انشاءاللہ میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ ابھی اللہ کا نام لے کر اٹھیں، ماشاءاللہ جی اٹھیں، آ جائیں جی، آ جائیں، ادھر لے سارے، ادھر لے، کوئی بھی دے دو، میرے دے شاء اللہ، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، ادھر آپ اٹھ جاؤ۔ تو انہوں نہیں دے رہے، یہ رب دے ناتے اس مدرسے کو دے رہے۔ ابھی آپ اٹھیں بھی اٹھیں، ماشاءاللہ اٹھ کے دیں، دنیا کو پتہ چلے کوئی اٹھا تو ہے نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مہربانی آپ کی، مہربانی، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ اور کوشش کیا کریں کہ ماہانہ تعاون کا حصہ بنائیں، ادارے چلانے آسان نہیں، بڑے مشکل کام ہے، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ ابھی سیدزادہ کھڑا ہے، آپ کے لیے کھڑا ہے جامعہ بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بیٹے ماشاءاللہ۔ ابھی کئی چمکتے چہرے بیٹھے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، وہ خود کھڑے ہوں گے، ماشاءاللہ۔ خان صاحب بھی آ گئے، بڑی مہربانی، اور ماشاءاللہ، آ جائیں جی آ جائیں، لطیف صاحب ایک پڑھو، میں ہاتھ کے بعد آ جاؤ جناب، آ جاؤ، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اللہ آپ کس سے عطا فرمائے، ماشاءاللہ 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 گرامی قدر حضرات نے جس طرح پہلے کہا نا، ادارے باتوں سے نہیں چلتے، کام کرنے سے چلتے ہیں۔ اگر خدا نے اس ہانڈو گوجر کو ایک جنت کا باغ دیا ہے تو اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا، ماشاءاللہ بابا جی، اللہ قبول کرے، ماشاءاللہ۔ تھوڑے ایک مدرسے دے پیار بھی ہے نا، برکت، میں نے جس طرح کہا کہ ماہانہ اس طرف آئیں، ماہانہ اس طرف آئیں، عزت ان کی نہیں ہوتی، جب اس ادارے کے بچے آگے جائیں گے تو عزت پورے ہانڈو گوجر کی ہوگی، تو اس عزت کو آپ نے پامال نہیں کرنا، اس عزت کو بڑھانا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ابھی جنہوں نے نہیں دیا وہ نیت کر لیں، دیں گے انشاءاللہ، ماہانہ دیں گے انشاءاللہ۔ آگے تو ویسے بھی انہیں زکوٰۃ دینے کا ہے، اپنی زکوٰۃیں نکالنی ہے، صدقہ فطر نکالنا ہے، بغیر جانے کی بجائے اس ادارے کو دیں، یہ ادارہ اور دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ اسی دعا کے ساتھ جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، ساقی تیری خیر تیرے میکدے کی خیر، آمین، ساقی تیری خیر تیرے میکدے کی خیر، اتنا پلا کہ نشہ عمر بھر رہے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین وما علیہ الا البلاغ المبین۔